الرحیم السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کی چیپٹر نمبر 4 بوڑھی کاکی۔ تو آج ہم کریں گے سبق نمبر 4 بوڑھی کاکی، جسے منشی پریم چند نے لکھا ہے۔ تو پہلی بات ہم اس سبق کی پڑھتے ہیں کہ بوڑھے والدین اور دوسرے بزرگوں کی عزت اور ان کی خدمت کرنا انسانی اخلاق میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہر مذہب کی تعلیم میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے، خاص طور پر جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کی خدمت اور صحت کی طرف اولاد کو دھیان دینا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے والد ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا کر اس کی شکایت سے آگاہ کیا۔ بوڑھا باپ یہ سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جو کچھ میرے پاس تھا سب اس کی پرورش پر خرچ کر دیا۔ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور کمانے کے لائق نہیں، تو یہ میری ضروریات پورے کرنے سے انکار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کی یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان سن، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کی ملکیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو نصیحت کی کہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرتا رہے۔ درج ذیل کہانی میں بھی بزرگوں سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم جان پہچان کریں گے جو ہمارے لکھنے والے جو مصنف ہیں پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ پہلے وہ نواب رائے کے نام سے کہانیاں لکھتے تھے، بعد میں پریم چند کے نام سے لکھنے لگے۔ وہ 1880 میں بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں پرائمری اسکول میں مدرس ہو گئے۔ انہیں بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ سن 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، جس پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ 1921 میں انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر ادب اور صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں اور ناولوں کے ذریعے وطن دوستی، سماجی اصلاح اور قومی یکجہتی کو فروغ دیا۔ انہوں نے تقریباً 300 افسانے لکھے۔ گؤدان، میدان عمل، چوگان ہستی، بازار حسن، پردہ مجاز وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب ہم سبق پڑھیں گے اور یہ کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ دور ثانی یعنی اگلا دور، دوسرا دور۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی، اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو وہ رونے لگتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے تھے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے تھے، لیکن وہ وعدے دلالوں کے سبز باغ تھے۔ اگرچہ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی۔ تو یہ 150-200 روپے جو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اگر زبانی تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں متعلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ اس کے برعکس اگر دروازے پر کوئی بھلا مانس بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی تو وہ آگ ہو جاتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں ڈانٹتے تھے۔ لڑکے والد کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دکھ کرتے۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔
لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی یا چبینہ بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی۔ رات کا وقت تھا۔ بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی۔ آج بدھ رام کے بڑے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے۔ یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بھٹیوں پر کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے۔ ایک میں پوڑیاں کچوریاں نکل رہی تھیں، دوسرے میں سموسے، ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی۔ گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بوڑھی کاکی اپنے اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بے تاب کر رہی تھی۔ ان کی چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑھاؤ کے سامنے ہی بیٹھوں۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑھاؤ کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسمیگی کی حالت میں تھی۔ کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑھاؤ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑھاؤ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی۔ غصہ نہ رک سکا۔ جیسے مینڈک کچھوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے۔ پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ۔ کوٹری میں بیٹھتے کیا دم گھٹتا تھا۔ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کا بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا۔ آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چائے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے، لیکن پہلے تمہاری پوجا کرے۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئی، نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صدمہ ایسا سخت تھا کہ دل و دماغ کی ساری قوتیں اسی طرف رجوع ہو گئی تھیں۔ کھانا تیار ہو گیا، آنگن میں پتل پڑ گئے، مہمان کھانے لگے۔ بوڑھی کاکی اپنی کوٹری میں جا کر پچھتا رہی تھیں کہ کہاں سے کہاں گئیں۔ انہیں روپا پر غصہ نہیں تھا، اپنی عجلت پر افسوس تھا۔ سچ تو ہے، جب تک مہمان کھا نہ چکیں گے، گھر والے کیسے کھائیں گے؟ مجھ سے اتنی دیر بھی نہ رہا گیا۔ اب جب تک کوئی بلانے نہ آئے گا نہ جاؤں گی۔ دل میں یہ فیصلہ کر کے وہ خاموشی سے بلاوے کا انتظار کرنے لگی۔ انہیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ معلوم ہوتا تھا اب پتل بجھ گئے ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے لوگ کھانے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہیں لگا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیا اتنی دیر تک لوگ کھا ہی رہے ہوں گے؟ کسی کی بول چال سنائی نہیں دیتی۔ ضرور لوگ کھا پی کے چلے گئے، مجھے کوئی بلانے نہیں آیا۔ روپا چڑ گئی ہے، کیا جانے کہ نہ بلائے۔ سوچتی ہوں کہ آپ ہی آئیں گی، کوئی مہمان نہیں کہ بلا کر لاؤں۔ بوڑھی کاکی چلنے کے لیے تیار ہوئیں۔ انہوں نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے۔ پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی، پھر دہی اور شکر سے کچوریاں رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوں گی۔ چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی آنگن میں آئیں۔ مہمانوں کی جماعت ابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رینگتی ہوئی ان کے بیچ میں جا پہنچی۔ کئی آدمی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آوازیں آئیں، ارے یہ کون بڑھیا ہے؟ پنڈت بدھ رام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تلملا گئے۔ پوریوں کا تھال لیے کھڑے تھے، تھال کو زمین پر پٹک دیا اور جس طرح بے رحم ساہوکار اپنے کسی مفرور اسامی کو دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کا ٹیٹوا لیتا ہے، اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر اندھیری کوٹری میں دھم سے گرا دیا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کھایا، باجے والے، دھوبی، چمار بھی کھا چکے، لیکن بوڑھی کاکی کو کسی نے نہ پوچھا۔ بدھ رام اور روپا دونوں ہی
انہیں ان کی بے حیائی کی سزا دینے کا تصفیہ کر چکے تھے۔ ان کے بڑھاپے پر کسی بے کسی پر، فطور عقل پر کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ اکیلی لاڈلی ان کے لیے کڑ رہی تھی۔ دونوں بار جب اس کی ماں اور باپ نے کاکی کو بے رحمی سے گھسیٹا تو لاڈلی کا کلیجہ بیٹھ کر رہ گیا۔ وہ جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت سی پوریاں نہیں دے دیتے۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں بھی نہ کھائی تھیں۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روپا آنگن میں پڑی سو رہی تھی۔ لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو چپکے سے اٹھی، پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی طرف کوٹھری کی طرف چلی۔ بوڑھی کاکی کو محض اتنا یاد تھا کہ کسی نے میرے شانے پکڑے۔ پھر انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پہاڑ پر اڑائے لیے جاتا ہے۔ ان کے پیر بار بار پتھروں سے ٹکرائے، تب کسی نے انہیں پہاڑ پر سے پٹک دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ یکایک ان کے کان میں آواز آئی، کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹ پٹ اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ لاڈلی نے فخر سے کہا، نہیں، یہ میرے حصے کی ہیں۔ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا، کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حبس پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولی، نہیں بیٹی، جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ لاڈلی نے کہا، اماں سوتی ہیں، جگاؤں گی تو ماریں گی۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا۔ اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئیں۔ بار بار ہونٹ چاٹتی تھیں، چٹخارے بھرتی تھیں۔ یکایک لاڈلی سے بولی، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلوں کے پاس بٹھا دیا اور غریب بھوک کی ماری بڑھیا پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ دہی کتنا لذیذ تھا، سالن کتنا مزیدار، کچوریاں کتنی سلونی، سموسے کتنے خستہ اور نرم۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی پاس نہیں ہے۔ چونکی چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہیں۔ روپا کا کلیجہ سن سے ہو گیا۔ یہ وہ نظارہ تھا جس سے دیکھنے والوں کا دل کانپ اٹھے، جس سے دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے، میں کتنی بے رحم ہوں! جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت، یہ میرے کارن۔ اے ایشور، مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ روپا نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ کاکی اٹھو، کھانا لو۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا۔ پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھڑکیاں سب بھول جاتا ہے۔ بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔ تو یہ کہانی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ماں باپ یا جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلا جو پڑھیں گے یہ معنی و اشارات۔ دیکھیے یہاں پر الفاظ اور معنی ہے، میں پڑھ رہی ہوں۔ دور ثانی، دوسرا دور، داغ دینا، مر جانا، سبز باغ، جھوٹے وعدے، تشفی، تسلی، دریغ،
हिचकिचाहट, नगमे बे हंगाम मुराद गैर ज़रूरी बात, दिक्क करना, सताना, परेशान करना, तिलक आना, रिश्ता पक्का होना, इश्तहा अंगेज़, भूख बढ़ाने वाला, चश्मे ख्याल, तसव्वुर। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। सरासमीगी, घबराहट, जल गई मुराद नाराज़ हो गई, कुंड, चूल्हा, भोग, चढ़ावा, रजू होना, मुतवज्जा होना, पत्तल, पत्तों से बनी हुई थाली, मफरूर, फरार होने वाला यानी भागने वाला, असामी, शख्स, टेटवा लेना, गला पकड़ लेना, तस्फिया, फैसला, घिड़कियाँ, डांट डपट, दुर्गत, बुरी हालत, कारण, वजह, भंडारा, जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, रसोई, रिक्कत आमेज़, दर्द भरा। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में हम अगले हिस्से में हम मश्क करेंगे इसी सबक का। अगला हिस्सा मैं बनाऊंगी तो वो भी आप देख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।